اللہ اپنے اس کلام میں نظام حیات عطا کر رہا ہے، دستور زندگی عطا کر رہا ہے۔ ویسے بھی خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم سب سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں اور سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اوقات بننے سے پہلے وقت بننے سے پہلے کی ہیں۔ وقت بنتا ہے سورج کی گردش سے، اور سورج جناب سیدہ کی پیروں کا دھول ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند کو سیدہ کے نور سے بنایا ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر، یہ دونوں کلام ایسے ہیں جو ہر زمانے میں ہمیں نئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ابھی بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کو اٹھائیں تو لگتا ہے علی بول رہا ہے، اور ایسا کلام کہ جو ہر زمانے کے لیے ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ابتدائی کلمات میں یہ کہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام پرانا دین ہے، 1400 سال پہلے آیا تھا، زمانہ بدل گیا ہے، دور جدید ہو گیا ہے، تو نئے دور کے ساتھ یہ 1400 سال پرانا اسلام، پرانا دین کیسے چلے گا؟ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، مولا علی کا موضوع گفتگو انسان ہے، اور انسان بدلتا نہیں ہے، مادیت بدلتی ہے۔ کپڑے بدل گئے ہمارے، آپ اپنے پردادا کی تصویر جا کے دیکھیے گا، وہ جو کپڑے پہنتے تھے آج ہم نہیں پہنتے، وہ تو کپڑے بدلے ہیں مگر کپڑوں کے اندر آنے والا انسان نہیں بدلا ہے۔ غذائیں تبدیل ہو گئی ہیں، آج وہ غذائیں جو ہماری دادیاں نانیاں پکاتی تھیں آج کی بچیوں کو نہیں پکانا آتی۔ آج جدید غذائیں آ گئی ہیں اور باہر کی غذائیں آ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے سے وہ تیار کرتی ہیں اجزاء کو اور پھر غذائیں تیار کرتی ہیں۔ تو آج غذائیں بدلی ہیں، کھانے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی ڈشیں اور تھیں، آج کی ڈشیں اور ہو گئی۔ سواریاں بدل گئی ہیں مگر بیٹھنے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی سواریاں قدرتی تھیں، فطرتی تھیں، گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، اونٹوں پر بیٹھتے تھے اور سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے اور گردن اکڑا کے بیٹھتے تھے اور فخر کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج کی مہنگی ترین سواری بھی جب تک گردن جھکوا نہ لے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ جب تک ذلیل نہ کرے اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی۔ اسلام کا موضوع لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، غذائیں مکانات اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ مولا علی لباس سے متعلق بات نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ شلوار قمیص پہنو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، پینٹ کوٹ پہن لو گے تو تم غیر مسلم ہو جاؤ گے، جی پاجامہ کرتا پہنو گے تو تم ہندوستانی ہو جاؤ گے، دھوتی باندھ لو گے تو تم فلاں علاقے کے ہو جاؤ گے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہن لو۔ اسلام بڑی عنایت، مولا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کھانوں سے متعلق اسلام اور اہل بیت کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ سواریوں سے متعلق دین کچھ نہیں کہتا، دین صرف اتنا کہتا ہے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو بھی انسان مانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگی سواری میں بیٹھ کر سائیکل والے کو تم انسان ہی نہ مانو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب گاڑی میں بیٹھ کر باہر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ روڈ ان کی ملکیت ہے، ان سے آگے کوئی نکلنے کا حق نہیں رکھتا، انہیں کوئی اوورٹیک کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور پھر وہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی کوئی آپ سے حق بات کہنے کے بدلے میں کہے تم مجھے جانتے نہیں ہو تو فوراً کہو تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو۔ اس لہجے میں وہی بات کرتا ہے جو اپنے آپ کو نہ جانتا ہو، اور خاص طور پر اس دروازے پر بیٹھنے والا تو متکبر ہوتا ہی نہیں۔ اہل بیت سے جڑا ہوا شخص متکبر نہیں ہوتا۔ ہماری تو مشق ہی صبح شام مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر یہ کروائی جاتی ہے کہ اپنی انا کو امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کر آؤ۔
اپنی ذات کو امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کر آؤ. تم یہاں حسین کے فقیر ہو. ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس فیکٹری میں 200 ڈرائیور ہیں. ان 200 ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور آ کے بیٹھا مجلس کے اندر. وہ آتے آتے آگے آ کے بیٹھ گیا اور اپنے فیکٹری کے مالک کو ایک لات بھی اس کی لگ گئی بے خیالی میں. تو جو مالک تھا نا, یہ مڑ کر دیکھنے لگا کہ اس کو کچھ ڈانٹے, کہے کہ یہ میرا ہی نوکر ہے, میرے آگے آ کے بیٹھ گیا, مجھے لات بھی مار دی. تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے, یہ میرا فقیر ہے. یہ ذات کی نفی کی جو مشق ہمیں کروائی جاتی ہے, توجہ ہے. جملہ تکراری ہو تو معاف کیجئے گا, لاہور میں یہ بات کر چکا ہوں, تکراری معاف کیجئے گا, مگر دل کر رہا جملہ کہہ دوں. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں اور علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر امام بارگاہ میں آتے ہیں. یہ جگہ لڑنے کی نہیں ہے, یہ جگہ بھیڑنے کی نہیں ہے, یہاں ذات کی نفی کی جائے گی. میرے مولا حسین کی ایک آواز آج تک آ رہی ہے. حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. میرے قافلے میں تو وہ چلے گا جو اپنی نفی کرتا ہو اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا حسینی نہیں ہوتا. اور جتنا عزیز, اگر یہ فکر جو میں آج اپنے بچوں کو دے رہا ہوں, بڑے تو جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بچے اگر یہ فکر لے کر چلے جائیں, جتنا اس فارمولے پر میں اور آپ عمل کریں گے نا, تو یہ جو فرش ہے نا, یہ ہمیں عرش سے جوڑ دے گا. یہیں بیٹھا ہوا شخص ایک لمحے میں ولی بن سکتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی گناہگار, جملہ محسوس کریں گے, کوئی گناہگار اگر مجلس حسین میں آ کر بیٹھے اور حسین پہ رو کر واپس جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار بولو. کیا معلوم اس کا اس کے مولا سے لو لگ گئی ہو, کیا معلوم. کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تار جڑ گیا ہو. سارا مسئلہ ہی تار کے جوڑنے کا ہے جی, تار جوڑنے کا مسئلہ ہے بھائی, اور تار ایک لمحے میں جڑ سکتا ہے. کیا معلوم کہ ماضی یہ گھرانہ کریموں کا گھرانہ ہے, یہ بخشنے والوں کا گھرانہ ہے. یہاں کا بچہ بھی عطا کرتا ہے, بلکہ یہاں کے نوکر تو جنت بانٹتے ہیں. لہذا اس گھرانے سے جتنا میں عاجز اور فقیر بنوں گا اتنا ہی مجھے یعنی ہمیں عظمت نصیب ہوگی. تو لو لگانے کی دیر ہے, کسی طرح سے رابطہ بہتر ہو جائے, کسی طرح رابطہ برقرار ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. توجہ ہے. تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ قرآن اور مولا کا کلام, نہج البلاغہ, ائمہ کا کلام, یہ پرانا نہیں ہوگا. انسان نہیں بدل رہا, مادہ بدل رہا ہے. اور اسلام کا موضوع, اہل بیت کا موضوع مادیت نہیں ہے. وہ بات کرتے ہیں انسان سے متعلق. سب سے زیادہ عزیز اہل بیت کو انسان ہے, اور انسانیت کی بنیاد پر ہی انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم 5 نقائص لے کر آئے. ایسے ہی ساتھ ہیں. پہلا نقص, ہم جہالت لے کر آئے, ہم پیدائشی طور پر جاہل ہیں. دوسرا نقص, ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں. شاباش. ہم پیدائشی طور پر کنجوس ہیں. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے, ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. اللہ نے ہمیں 5 نقص کے ساتھ پیدا کیا ہے. جہالت, بزدلی, کنجوسی, غیرت سے دوری, عزت سے خالی. ہم یہ 5 نقص لے کر آئے ہیں. اور ہم 5 نقص لے کر آئے ہیں تو یہ یا اللہ تو ہمیں نقائص میں تو دیکھنا چاہتا نہیں ہے. ہمیں ان نقائص میں رکھا کیوں ہے؟ تو تو باکمال ہے, تو تو صاحب فضائل ہے, تو تیری مخلوق نقائص کی حامل کیسے ہوگی؟ اس کا فلسفہ ایک جملے میں سنیں گے میرے بچے اور جوان. اللہ نے ہمیں 5 نقائص میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس دروازے پر آ جائیں جو یہ 5 فضائل لے کر آئے. یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے, توجہ چاہوں گا, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو گود میں یہ کہتا ہو کہ قرآن سناؤں, جو آغوش میں کہتا ہو کہ تورات سناؤں,